اس بجٹ پہ الحمدللہ آپ سب اچھی طرح واقف ہیں. سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے اور تمام ٹریڈ باڈیز سیالکوٹ سے جتنی بھی تھیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی کوشش کو جاری رکھا کہ سنگینی کو سمجھتے ہوئے حکومت کے ساتھ پے در پے ملاقاتوں کی کوشش بھی کی، ملاقاتیں ہوئی بھی، لیکن ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے اور کس حد تک فیسیلیٹیشن نہیں لے سکے. فیڈریشن آف پاکستان، سیالکوٹ چیمبر، لاہور، کراچی، فیصل آباد اور متعدد ٹریڈ باڈیز سب کی کوششوں سے کافی ساری کامیابیاں جو سمیٹی گئی ہیں. ہاں وہ ہم جو 100% چاہتے تھے وہ ہم ہدف حاصل نہیں کر سکتے. پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نظام نے آگے چلنا ہے، ملک نے آگے چلنا ہے اور معاملات نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مشکلات بھی دیکھے ہیں پہلے بھی، اب بھی ایک فیز آیا ہے. انشاءاللہ اس میں سے ہم اپنے ٹیکس لائرز کی ریکمنڈیشن کے ساتھ کامیابی سے تھرو ہوں گے. نا امیدی کی بالکل کوئی کیفیت نہیں ہے. بالکل ایسا نہ سوچا جائے کہ شاید کاروبار رک جائیں گے. ہاں فرق پڑے گا، مشکلات ہیں، مشکلات کے پھر حل بھی ہوتے ہیں. اوورآل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اگر آسانیاں پیدا کرے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں اگر بزنس اپرچونٹیز، سارا جو برڈن ہمارے اوپر اس وقت ٹیکس کی شکل میں اور بجٹ کی شکل میں آ رہا ہے وہ ہمارے لیے پھر فائٹ آؤٹ کرنا آسان ہو جائے گا. کاسٹ آف پروڈکشن سب کی بڑھ رہی ہے، سب کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کمپرومائز ہوئی ہے کسی حد تک، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کمٹمنٹ آپس میں مل کے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات کے ساتھ مقابلہ کر کے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار بھی آگے لے کے جائیں گے، اس ملک کو بھی آگے لے کے جائیں گے. میں لوگوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور بالخصوص مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے کہ سرجیکل ایسوسی ایشن جن کے چیئرمین ذیشان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر آف دا سرجیکل ایسوسی ایشن باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آلموسٹ ہر میٹنگ انہوں نے اٹینڈ کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمیں ان سب چیزوں کو اکنالج کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب نے ٹریمنڈس ایفرٹس کی ہیں، اتنی ایفرٹس کہ میں نے نہیں دیکھا کسی ایشو پہ کبھی چیمبر میں ہم نے اتنی ایفرٹس کی ہوں. تو ہمیں تو جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ چیز ہے ہم اپنی ایفرٹس کو گیو اپ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، خدا کے فضل سے آپ کو سیالکوٹ چیمبر اور ٹریڈ باڈیز کی جو ہماری آپس میں یونٹی ہے، ایک زبردست امبریلا ہمیں ملا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہم انشاءاللہ اپنی ایفرٹس کو جاری اور ساری رکھیں گے. انہوں نے چند بڑی عمدہ باتیں کی ہیں، میں انہی سے گزارش کروں گا کہ اس پہ یہ بھی اپنی کوئی روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ. ہم اگر ساری چیزیں دیکھ لیں اس کے بعد اس پہ کمنٹ کریں. کچھ چینجز اس میں آئی ہیں لیکن مرحلہ تفصیل سے پڑھنا چاہیے، پھر اس پہ کمنٹ کہ ہر بندے کو سلیکٹ کر لے اور ہر بندے کا آڈٹ کرے. ان کے پاس صرف یہی کیسز نہیں ہیں، اور بھی کیسز ہیں کہ جی ہر بندے کی سلیکشن نہ ہم ہونے دیں گے، نہ ایسا پورٹ فولیو پہ تمام اپنے جو ممبران ہے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، ہم کرنا شروع کرنا چاہیے. اس طرف ہم اپنا اگر اپنی توجہ اس طرف لے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے لیے وہ بہتر ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے جانا چاہیے. فیوچر یہی ہے. میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کریں گے کیونکہ اس میں کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں. 10 کروڑ تک کے ایکسپورٹر کے لیے کچھ فیسیلیٹیشنز ہیں، 25 کروڑ کیٹیگریز کو بھی اپنی اپنی حساب سے فیسیلیٹیشن ہے. لیکن کچھ چیزیں ہارڈ اینڈ فاسٹ ہیں. وہ یہ ہے کہ جو کمپنیز پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں وہ 29% ٹیکسیشن کے ساتھ اب ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا، اور جو اے او پیز ہیں ان کو 45% فائنل ٹیکسیشن کے ساتھ جو ہے نا ایویلویٹ کیا جائے گا. اور 10 کروڑ تک کی جو ایکسپورٹ کرنے والے کمپنیز ہیں وہ ایف ٹی آر میں رہ سکتی ہیں. پچھلے بجٹ کی ایف ٹی آر میں 3 سال کے لیے رہ سکتے ہیں، اور جو کمپنیز 25 کروڑ تک کی ایف ٹی آر میں رہ سکتی ہیں وہ پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتی. یہ پابندی ہے. لہذا اب اس چیز کا
پچھلے بجٹ سے یہ ابھی تک جو کی تو چل رہی ہے اور ویلڈ ہے، لیکن کل جو کچھ ترامیم انہوں نے 154 سیکشن میں اناؤنس کیے ہیں، ان ترامیم کا اس کے اوپر سیکشن 14 کے اوپر کوئی اثر آیا یا نہیں آیا، یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی عام بندے کے لیے کنفیوزنگ ہے، اس پہ ایکسپرٹ اوپینین ہمیں چاہیے. تو پاکستان کی جو بڑی لا فارمز ہیں وہ بھی، اور سیالکوٹ میں ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں، انشاءاللہ تعالی مل کر اس پر بہت جلد تیار کریں گے رپورٹ، تاکہ ہم جس کیٹیگری میں جو بھی ہمارا ممبر فال کرتا ہے ہم اس کو ایک 1 پیجر آسان سا بنا کے دے دیں کہ بھی آپ کے لیے یہ گورنمنٹ نے تجویز کیا، اور میڈیم سائز کمپنی کے لیے علیحدہ اور لارج اسکیل کے لیے علیحدہ. اور آف کورس میرا خیال ہے کہ بینگ پارٹ آف دا کمیٹی آئی نو کہ کافی کاوشیں رہی ہیں آپ کی آف کورس ڈیورنگ دس پروسیس، بٹ ایز یو سیڈ کہ ہم وہ 100% اچیو نہیں کر پائے. تو لیٹس موو فارورڈ اینڈ سی کہ آگے جو ہے وہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جن کو ہم بہتر طریقے سے ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کے ٹیکس لائرز جو ہے وہ آپ کو فردر گائیڈ کر دیں گے. کچھ کیٹیگریز آ رہی ہیں جو کہ 10 کروڑ والے مینوفیکچررز کے لیے ہیں، یا 25 کروڑ، اسی طرح اس سے اوپر. تو اس میں کچھ آپشنز ایسی ہیں ایز لانگ ایز یو آر مینوفیکچرر کہ اس کے اندر آپ آپٹ کر سکتے ہیں ایف ٹی آر. لیکن اگین ڈپینڈ کرے گا ونس ریٹرن از اوپن کہ اس کو وہ کس طرح جو ہے وہ اس میں پروسیڈ کریں گے. تو ایسے جو ایکسپورٹرز ہیں جو 10 کروڑ یا 25 کروڑ کیٹیگری پریکٹسنگ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے بھی اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ریٹرن فائل کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ہمیں اس کو کیسے مینیج کرنا پڑے گا. تو یہ ایک پازیٹیو ہے. سملرلی جس بھی کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہیں، کل بھی وزٹ کیا چیف کمشنر صاحبہ نے، تو اگین اس میں جو ہے وہ فردر چیمبر جو ہے گائیڈ کرتا جائے گا آپ کو. جہاں تک بات ڈاکومنٹیشن کی آگئی، جس طرح کہا الٹیمیٹلی جو ہے ڈاکومنٹیشن امپورٹنٹ بھی بہت ہے. ادر دین ایف بی آر کے لیے بھی جو ہے ڈاکومنٹیشن کریں گے تو ہی میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ گرو بھی کر سکتے ہیں، اسکیلیبل بھی کر سکتے ہیں. تو لیٹس ٹیک دس تھنگ پازیٹیو اور اپنے ذرا جو ہے کوئی ون ون سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. تھینک یو. جو آپ کو صرف وہ کمپنیاں کر سکتی ہیں جن کا مینوفیکچرنگ اسٹیٹس ہے. اگر مینوفیکچرنگ اسٹیٹس نہیں ہے تو وہ پھر 29% ایز پرائیویٹ لمیٹڈ اور 45% ایز اے او پی ٹیکسیشن کے فارمولے پہ اسیس کیے گئے ہیں. تو یہ اب آپ سب اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ 30 تاریخ سے پہلے اگر مینوفیکچرنگ اسٹیٹس آپ کا ہے تو پھر آپ ایف ٹی آر کو اویل کر سکتے ہیں. جو ایفرٹ کی ہے پورا چیمبر اس کو اکنالج کرتا ہے. نئی اس میں کامیابی ہو سکے وہ بہرحال کوئی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے اس میں صرف ایک تھوڑا سی وہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے تیاری نہیں کی. مطلب جو ممبر تھے وہ اس خوش فہمی میں رہے کہ جی کہیں ہو جائے گا، تو وہ اس طرح سے جو تیاری چاہیے تھی کرنی اس کرنٹ ایئر کے لیے وہ نہیں کر سکے. اب 250 ملین تک تو ایس ایم ای کا جو اسٹیٹس اویلیبل ہے، لیکن اب $1 ملین تو کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. بہت سارے، کیونکہ آپ کے بہت سارے ایکسپورٹر جو ہے نا وہ اس سے باہر نکل جاتے ہیں ایس ایم ای سے، اور ان کا جو تو چونکہ ایف ٹی آر کے ہوتے ہوئے اس پر کوئی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن بہرحال یہ اب اس کے لیے آپ اس کو بے شک ایک اس کا بنا کے سرکولر، تو آپ اگر ہیں وہ تو اس میں ضرور اویل کریں. ابھی بھی ان کی بچت ہے. باقی ریل ہے وہ سب سے زیادہ ہٹ وہ ہے بیسیکلی، کیونکہ ان کو صرف 45% نہیں لگنا بلکہ چارج بھی لگنا ہے اس کے اوپر، اور پھر سپر ٹیکس بھی لگ سکتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو اس میں لاسٹ ٹائم ہلکی سی بات ہوئی تھی کہ اگر وہ کریں، لاسٹ ایئر میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، بلکہ ایک آخری آپشن میں نے آپ کو دی تھی، اب یاد ہوگا آپ کو پریزنٹیشن میں، کہ جب یہ 92 میں جب یہ ایف 216 کے تحت 55% کی ریبیٹ ملتا تھا، ایکسپورٹ ریبیٹ، تو یہ بہت بڑا آفر تھا. پھر یہ ریڈیوس ہو کے 55 ہو گیا، آخر تک رہا. یعنی جب سے ایف ٹی آر ہوا ختم ہو گیا، تو اگر ظاہر ہے اگر وہاں کر سکتا ہے تو ایک تو میری گزارش ہوتی تھی کہ آپ چلیں، اگر آپ نارمل اکاؤنٹس مطلب کہ جی کہ اچھا لوگوں نے آہستہ آہستہ آنا شروع کیا ہے
تو پرابلم یہ آتی ہے کہ کیونکہ پچھلے سالوں میں وہ اتنے کیئر فری رہے ہیں اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں، کسی نے یہ نہیں پرواہ کی کہ جی کہ ان کا کیپٹل کتنا ہے، کیا کیپٹل کتنا فارمیشن ہوئی ہے، ایسٹ کیا بائی کی ہے، کبھی کسی نے بیلنس شیٹ بنائی نہیں ہے. ہم ٹاکنگ اباؤٹ نارملی جو آپ چند کمپنی چھوڑ کے 150 ملین ہے، تو صرف بینک کا بیلنس ہی ان کا 400 بلین کا 400 بلین. ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں این ٹی آر میں لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے 31 سال ہمیں ایف ٹی آر میں رکھا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں 3 سے 5 سال کا وقت ٹائم دیا جائے جس میں ہم اپنی جو دیکھیں، ہماری جو جنریشن ہے انہوں نے کبھی بکس کو دیکھا ہی نہیں. اور جس طرح مان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا کیش فلو ہمارے لیے سب سے زیادہ پرابلم ہے، اور ہماری انڈسٹری تو ہے ہی مائکروڈ، اس میں سب سے زیادہ جو فال کرتے ہیں ہماری انڈسٹری فال کرتی ہے. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہے، 5 لوگوں کا یونٹ ہے، 10 لوگوں کا یونٹ ہے، اور مالک جو ہے وہی فائنانس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہی مارکیٹنگ بھی دیکھ رہا ہے، وہی پروڈکشن بھی دیکھ رہا ہے، وہی ہر چیز دیکھ رہا ہے. تو ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ اگر اس میں اور کچھ نہیں پاسبل، جس طرح آپ نے کہا ایفرٹس تو ہم آپ کے ساتھ ہیں شروع سے اور ہمیشہ ساتھ شروع سے، کہ اگر وہ ہمیں این ٹی آر میں لانا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں ٹائم فریم دیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ یکدم اٹھ کے کہیں ٹھیک ہے جی 31 سال آپ ایف ٹی آر میں رہے ہیں، اس سال سے آپ کو این ٹی آر میں لایا جا رہا ہے. ایٹ لیسٹ انہیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہمیں جس طرح کہا مان صاحب نے 3 سال یا 5 سال کا گیپ دینا چاہیے کہ اس میں ساری کمپنیز اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ظاہری بات ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا. ایفرٹس تو آپ کی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور یہ بھی مان صاحب نے کہا کہ پہلی دفعہ ہم نے بھی اس طرح دیکھا کہ گورنمنٹ نے کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دی. مطلب بزنس کمیونٹی کی سفارش پہ اندر سے آدھی چیزیں ریموو کر دی جاتی تھی، انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا تھا. اس دفعہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا، لیکن اگر ہم اس طرح کی کوئی ان سے ریلیکسیشن لے لیں کہ ہمیں 2 یا 3 سال کا ٹائم دے دیا جائے، گریس پیریڈ دے دیا جائے کہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئیں. اور باقی پھر سیالکوٹ چیمبر کی جو ایفرٹس ہوں گی ہم اس کا حصہ بھی رہیں گے، اور جو بھی آپ ڈیسیژن لیں گے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ. ہم افورڈ کر سکتے ہیں 60% ٹیکسز دینا؟ کیا ہماری کیلکولیشن ہے 60 الاؤ کرتا ہے 60% دینے کے لیے؟ 60. آج کی میٹنگ میں انسٹیڈ آف انفارمیشن جو پرابلم ہے ان کو حل کرنے کے لیے بتایا جانا چاہیے تھا کہ آپ اس کو سولو کرنے کے لیے یہ ایکشن لینے جا رہے ہیں. چند مہینے پہلے ہم اکٹھے تھے، ادھر بیٹھے تھے میٹنگ میں، تب ڈسکشنز ہوئی، 2 امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، میٹر کیپٹ پینڈنگ، دیکھتے جی حالات کیا ہیں. اب حالات دیکھتے ہوئے ہم نے اس نج پہ آ گئے ہیں کہ آج رزلٹ ہمارے سامنے آ گئے. ناؤ میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کی بکس میں سب سے بڑی چیز تو آپ کی سیلز ہے نا. سیلز کی بنیاد پہ یہ ہم سے 1% ٹیکس لے رہے تھے. تو جب ایکسپورٹر کی سیلز ہی کرسٹل کلیئر ہیں تو جو باقی ہم کہتے ہیں جی ہماری تقریباً $1 ٹریلین کی ٹوٹل یہ ساری جو ہماری بزنس ایکٹیویٹی ہے پاکستان کی، تو اس میں 26 یا 27 بلین ڈالر جو کہ ہماری بیک بون ہے، ہم نے اس کو سٹیک پہ لگا دیا. جبکہ ایکسپورٹر ایڈوانس ٹیکس دیتا ہے، اور جو باقی کے 70% جو ہماری اکانومی ہے یا 75% اکانومی ہے، وہ پورا سال وہ پریولیج انجوائے کرنے کے بعد بکس مینٹین کر کے اس میں مینیپولیشن کرا کے اپنے ٹیکس آگے پیچھے کر کے وہ بینیفٹ اٹھائے. تو ایکسپورٹر بیچارے کی ہارے نوائس ننگی ہے، نہ وہ کوئی مینیپولیٹ کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لاس شو کرے گا. لاس پہ بھی تو آپ کو منیمم ٹیکس دینا ہی ہے کہ نہیں دینا. ایک اس سے آپ کیسے نکلیں گے؟ تو آپ تو کسی بھی صورت میں وہ آپ جدھر بھی جائیں وہ انہوں نے تو ایکسپورٹر کو تو سلاٹر کر دیا.